جو اللہ رسول کی طرف بلاتی ہیں جماعتیں بھی آج کل بہت ہے نا، ان کا کیا علاج ہے؟ 10 لاکھ تو جماعت ہے، 10,000 مسلک ہے، انسان کرے تو کیا کرے؟ بھائی مسلک ایک ہی ہے پرانا، مسلک اہل سنت، بس اور کوئی مسلک نہیں ہے۔ میں آج کل کے پرانے اہل سنت سے نہیں، آج کل کے بعض ان کی باتیں دیکھ کر میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس مسلک کو چھوڑ دوں، لیکن میں افسوس سے کہتا ہوں کہ جتنے مسلک اہل سنت کے مسلک کے علاوہ ہیں ان میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ان میں کچھ ہوتا تو کم از کم میں جرأت رکھتا ہوں میں کوئی اور مسلک اختیار کر لیتا۔ جو کچھ بھی ہے پرانا پیٹا پاٹا جیسا بھی ہے اسی کو اپناؤ، یہی رسول اللہ کی سنت کے قریب ہے، اس میں حضور کی نسبت بھی ہے، محبت بھی ہے، صحابہ کا احترام بھی ہے، اہل بیت کی مودت بھی ہے، اولیاء اللہ سے نسبت بھی ہے، تمام چیزیں موجود ہیں۔ ہاں یہ ہمارا استعمال اپنا ہے کہ ہم اسے استعمال کس طرح کرتے ہیں، حد سے بڑھ کر کرتے ہیں یا حد سے گرا کر کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا اپنا، یہ عیب ہم میں ہے کہ ہم آج اس مسلک کو سنبھال نہیں سکے۔ ہمیں جس خوبی اور طاقت کے ساتھ اولیاء اللہ نے، علماء امت نے، علماء خیر نے ہمیں عطا کیا تھا، ہم اس کو اپنا نہیں سکے۔ اسی لیے آج اہل سنت پر بھی مخالفین کی انگلیاں اٹھتی ہیں۔ کیوں اٹھتی ہیں؟ یہ مسلک کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، یہ ہمارا قصور ہے۔ ہم جو مسلک کے مدعی ہیں ہمارا قصور ہے، ہم نے اس کو افراط و تفرید کا شکار کر دیا، یا بڑھا دیا یا گھٹا دیا، یا تو اتنا اونچا بڑھایا کہ خدا کے ساتھ بٹھا دیا، یہ بھی کفر ہے، اور یا اتنا گرایا کہ جناب بالکل ہی اس کو مٹی کے نیچے تحت و سرا تک پہنچا دیا۔ جن کے عزت کرنی تھی ہم نے ان کی عزت نہ کی، اور جن کو عزت اتنی نہیں دینی چاہیے ان کو معزز بنا دیا۔ تو یہ دنیا جو ہے اس چیز کو آپ سمجھیں، یہ عجیب دور ہے، اس میں افراط و تفرید ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم افراط و تفرید کو چھوڑ کر اعتدال کے طریقوں کو اختیار کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جناب کہ آپ بعض جگہ دیوبندیوں کو اچھا نہیں کہتے، بعض دفعہ شیعہ کو، بعض دفعہ اہل سنت کو، آپ کسی مسلک کے، اپنا بھی آپ کا کوئی مسلک ہے کہ نہیں؟ مجھ پر لوگ کہتے ہیں، میں نے کہا تم بتاؤ قرآن شریف کا کوئی مسلک ہے؟ قرآن مجید کس چیز کی نمائندگی کرتا ہے؟ حق کی۔ حق جن کے ساتھ ہوگا قرآن ان کے ساتھ ہوگا۔ قد تبین الرشد من الغی، گمراہی بھی سامنے ہے، ہدایت بھی سامنے ہے، جو اختیار کرو۔ تو حق جن کے ساتھ ہے قرآن ان کے ساتھ ہے۔ جہاں حق کی، عقیدہ حقہ کی رمق ہوگی، چاہے کوئی مسلک بھی، ایمان اور اچھی بات جہاں ہوگی نصیر الدین اس کی تائید کرے گا، چاہے وہ شیعہ میں ہو، چاہے وہ دیوبندیوں میں ہو، چاہے جس میں بھی ہو۔ اہل سنت میں اگر گڑبڑ ہوگی تو میں اس کی تردید کروں گا۔ تو میرا کسی کے ساتھ کوئی یہ نہیں ہے، یہ تو دین اللہ کا ہے، میرا یا آپ کا نہیں ہے۔ ہماری کیا جرت کہ ہم اس میں تبدیلی کریں؟ ہم تو جو اپنی سمجھ ہے اس کے مطابق ہم نے بیان کرنے کا ہمیں حکم ہے، اجازت ہے کہ ایک صحیح طریقہ بتائیں۔ تو یہ جہاں افراط و تفرید ہوگی تو وہاں بیان کرنا پڑتا ہے میرا یہی طریقہ ہے، معیار میرا کیا ہے؟ قرآن، اس کے بعد حضور کی سنت۔ تو جو سنت کے مطابق ہوگی جو بات اس کو تسلیم کروں گا، جو قرآن و سنت کے مطابق نہ ہوگی اس کو ٹھکرا دیں گے، چاہے کوئی بھی ہو، وہ اہل سنت کی بات ہو، دیوبندیوں کی ہو، شیعہ کی ہو، جن کی بھی ہو۔ اس لیے ان فرقوں میں تقسیم نہ ہونا چاہیے، بلکہ اپنے معیار کو اوپر رکھ کے قرآن و سنت کے راستے پر چلنا یہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس دور کے مسلمانوں کو
तब इत्तेहाद पैदा होगा। ये नफरत जो पाई जाती है ये इसी वजह से है कि उम्मत के उलमा ठेकेदार बन गए कि हम इस चीज के ठेकेदार हैं, हम इस चीज ठेकेदार कोई भी नहीं है। कुरान और सुन्नत मौजूद है, उस पर आप अमल करें।